بہت ہی خوبصورت سی حدیث ہے رجب کی فضیلت کے بارے میں، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ روایات میں ہے کہ 7ویں آسمان پر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو مقرر کیا ہے جس کا نام داعی ہے، دعوت دینے والا۔ کہتے ہیں کہ جب وہ رجب کا مہینہ آتا ہے تو وہ ہر رات یہ آواز دیتا ہے اور کہتا ہے کہ خوش بخت ہے اللہ کا ذکر کرنے والے، خوش بخت ہے اللہ کی اطاعت کرنے والے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمان ہے، کہا کہ میں اس کا ساتھی ہوں جو میرا ساتھی ہو، یعنی جو میرا ہم نشین ہو میں اس کا ہم نشین۔ اللہ کی ہم نشینی کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے ساتھ بیٹھنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے ہمراہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس مہینے میں انسان خدا کی عبادت کرے، خلوت کرے، جہاں پر صرف وہ اور اس کا خدا ہو، خدا کی طرف متوجہ ہو۔ یہ خدا کے ساتھ ہم نشینی ہے۔ خدا کہتے ہیں میں اس کا ہم نشین ہوں گا۔ اور اگلی جو بات ہے وہ بہت ہی عجیب ہے، فرمایا میں مطیع ہوں۔ اللہ کہہ رہا میں مطیع ہوں۔ مطیع سمجھتے ہیں نا، یعنی جس کی اطاعت کی جائے، یعنی اطاعت کرنے والا، اطاعت کرنے والا اس کو مطیع کہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میں مطیع ہوں اس کا جو میرا مطیع ہوگا، یعنی جو میری اطاعت کرے گا پھر میں بھی اس کی بات کو نہیں ٹالوں گا، پھر جو وہ کہے گا پھر میں پوری کروں گا۔ یہ اس رب جو رب الارباب ہے، جو مالک الملک ہے، جو جبار ہے، جو قہار ہے، تمام دنیا اور ما فیہا، آسمان زمین فرشتے ملک انبیاء رسول، سب جس کی ملکیت اور جس کا وہ حاکم ہے وہ یہ فرما رہا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جو مجھ سے بخشش چاہے گا، مغفرت طلب کرے گا، میں اس کو بخش دوں گا، اس مہینے میں میں اسے بخش دوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ مہینہ بھی میرا مہینہ ہے اور یہ بندہ بھی میرا بندہ ہے۔ کتنی اپنائیت ہے، کتنا انس ہے، کتنی محبت اور قربت ہے اس جملے میں۔ خدا کہے یہ میرا بندہ ہے۔ آپ کو بھی کبھی احساس ہوا ہوگا، کبھی آپ کا والد اگر آپ کو کہے کہ آپ میرے بیٹے ہیں، ویسے تو ہوتا ہے لیکن پیار سے کہے کہ تو میرا بیٹا ہے، تو انسان کے اندر کتنی جو ہے وہ خوشی اور مسرت ہوتی ہے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، مہینہ بھی میرا مہینہ ہے، بندہ بھی میرا بندہ ہے، رحمت بھی میری رحمت ہے، تو پھر کیوں نہ اس کے بندے کو ملے گی؟ جو مجھے اس مہینے میں پکارے گا میں اس کا جواب دوں گا، جو مجھ سے طلب کرے گا میں اسے عطا کروں گا، اور جو مجھ سے ہدایت طلب کرے گا اسے ہدایت دوں گا۔ یہ مہینہ میرے اور میرے بندوں کے درمیان رابطہ ہے، رسی ہے، جو بھی اس سے متمسک ہوگا وہ مجھ تک پہنچ جائے گا۔ اس مہینے کے جو اعمال ہیں بہت زیادہ ہیں، جتنی جس کے پاس فرصت ہے وہ ان اعمال کو انجام دے سکتا ہے، اور اس میں روزوں کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ بس یہ مختصر سی ایک روایت بیان کرتا ہوں روزوں کے حوالے سے، کہ شب جمعہ میں کہتے ہیں کہ جب تہائی رات گزر جاتی ہے، رات کا کچھ حصہ شب جمعہ جو گزر چکی ہے، کہ زمین و آسمان کا کوئی بھی فرشتہ نہیں ہوتا مگر یہ کہ وہ خانہ کعبہ میں اکٹھا ہو جاتا ہے، یعنی جتنے بھی اللہ کے ملائکہ ہیں، چاہے وہ آسمانوں کے ہیں چاہے وہ زمینوں کے ہیں، جہاں جہاں بھی ان کی ڈیوٹی ہے وہ سب وہاں سے خانہ کعبہ کے اندر جمع ہو جاتے ہیں، جتنے بھی ملائکہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جب یہ سب جمع ہو جاتے ہیں تو خداوند متعال ان سے، ان فرشتوں سے کہتا ہے جو پاکیزہ مخلوق ہے، کہ مجھ سے طلب کرو، جو تم چاہتے ہو آج مجھ سے طلب کرو، مانگو۔ تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ پروردگار ہم تجھ سے یہ بات مانگتے ہیں۔ یہ آسمان و زمین کے سارے فرشتے اللہ سے یہ بات مانگتے ہیں، پروردگار جو اس مہینے میں روزے رکھے تو اس کو بخش دے۔ اور اللہ تعالیٰ جواب میں کہتے ہیں میں نے بخش دیا۔
جب خود خدا کہہ رہا ہے کہ مانگو مجھ سے، پھر فرشتے مانگتے ہیں، تو خدا کیوں نہیں اس کی بات کو پورا کرے؟ کس کے لیے؟ جو روزے رکھتے ہیں۔ موسم بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے، روزوں کا موسم ہے، شارٹ ترین روزہ ہے، شارٹ ترین یعنی مختصر ترین دن ہے، سال کے سب سے چھوٹے دن یہی ہے، تو گرمی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو بہت بہترین موسم ہے۔ جس کے روزے قضا ہے وہ اپنے قضا روزے رکھے، والدین کے قضا ہے ان کے روزے رکھیں، اپنے روزے رکھیں، امام زمان علیہ السلام کی نیابت میں روزے رکھیں، روزے رکھ کے ان کی بارگاہ میں ہدیہ کریں، ثواب ہی ثواب ہے اس کے اندر۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس مہینے میں ایک روزہ رکھے گا، ایک روزہ، تو اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان 100 سال مسافت کا فاصلہ ہو جاتا ہے، 100 سال فاصلہ ہو جاتا ہے، یعنی اتنی دور اس سے جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔ اور اگر کوئی 3 روزے رکھے تو جنت واجب ہے، کوئی 7 روزے رکھے تو کہتے ہیں جہنم کے 7 دروازے ہیں، وہ 7 دروازے اس پر بند ہو جاتے ہیں۔ کوئی 8 روزے رکھے تو جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازے اس کے لیے کھل جائیں گے۔ جب وہ قیامت والے دن جائے گا، اسے کہا جائے گا یہ 8 دروازے کھلے، جس دروازے سے چاہو مرضی تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کس کے لیے ثواب ہے؟ 1 روزے کا ثواب، 2 روزے کا ثواب، 3 روزے کا ثواب، پھر ایک ایک کر کے سب کا ثواب لکھا ہوا، پورے مہینے کے روزے رکھنے کا ثواب۔ خصوصاً جمعرات، جمعہ، ہفتے کے دن اگر کوئی ان 3 مہینوں میں یا اس مہینے میں روزے رکھے تو 900 سال کی عبادت کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ اے خدا کے بندو، اللہ کی رحمت کا سمندر موجزن ہے، ٹھاٹھے مار رہا ہے، بندوں کے لیے ہے۔ اب یہ میرا اور آپ کا کام ہے کہ خدا کی رحمت کو حاصل کرے، اس کی بخشش کو حاصل کرے، اس کی مغفرت کو حاصل کرے، اس کے اجر و ثواب کو حاصل کرے، اس نے جو درجات مقرر کیے ہیں اس کو ہم حاصل کریں۔ یہ مہینہ بہت ہی عظیم مہینہ ہے، اس فرصت سے فائدہ اٹھائیں اور موقع غنیمت جانیں۔ نہیں معلوم کہ یہ باقی دن بھی ہمیں نصیب ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اور یہ آئندہ سال بھی ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ بس زندگی کا آخری ماہ رجب سمجھ کر اس میں عبادت اور اعمال انجام دے۔ اللہ آپ کے اعمال کو قبول فرمائے۔